بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ بیست خبر نامے میں خوش آمدید۔ نظر ڈالتے ہیں 22 دسمبر کی اہم ملکی اور عالمی خبروں کی شہ سرخیوں پر۔ ایل او سی کے دیوا سیکٹر پر بھارتی فوج نے فائرنگ کی، جبکہ جوابی کارروائی میں کئی بھارتی چوکیاں تباہ ہو گئی، جن میں متعدد بھارتی فوجیوں کے مارے جانے کی بھی اطلاعات ہیں۔ افغانستان میں 28 ستمبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات کے نتائج کا اعلان ہو گیا ہے، جس کے تحت صدر اشرف غنی 51% ووٹ حاصل کر کے ایک بار پھر ملک کے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردغان نے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے ترکی پر پابندیاں لگائی تو اس کا جواب دیا جائے گا۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت نے غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم کی تحقیقات کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے، جس پر امریکہ نے سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ بھارتی حکومت نے شہریت کے متنازع قانون کے خلاف مظاہروں کے دوران توڑ پھوڑ کرنے کا الزام لگا کر شہریوں کی پراپرٹی ضبط کرنا شروع کر دی ہے۔ امریکہ نے یورپ کو قدرتی گیس فراہم کرنے والی روسی پائپ لائن پر کام کرنے والی کمپنیوں پر پابندی عائد کر دی ہے، جس کے بعد زیر تعمیر نارڈ سٹریم 2 پر کام رک گیا ہے۔ یمن کی قومی نجات حکومت کی وزارت انسانی حقوق نے یمن پر سعودی عرب کی مسلط کردہ جنگ میں عظیم اور بڑے پیمانے پر ہونے والے نقصانات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب کا اتحاد یمن کے 43,345 شہریوں کے شہید اور زخمی ہونے کا ذمہ دار ہے۔ فرانس میں ریٹائرمنٹ کے سسٹم میں تبدیلی کے خلاف ملک گیر ہڑتال 16ویں دن بھی جاری رہی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ایل او سی کے دیوا سیکٹر پر بھارتی فوج نے فائرنگ کی، جبکہ جوابی کارروائی میں کئی بھارتی چوکیاں تباہ ہو گئی، جن میں متعدد بھارتی فوجیوں کے مارے جانے کی بھی اطلاعات ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کے مطابق بھارتی فوج کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر وقفے سے سیز فائر کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، جس کا بھرپور جواب دیا جا رہا ہے۔ دیوا سیکٹر پر کی گئی اس فائرنگ کا پاک فوج نے منہ توڑ جواب دیا ہے اور بھارتی فوج کو بھاری نقصان کا سامنا ہے، جس میں بھارت کی کئی چیک پوسٹیں تباہ ہو چکی ہے اور متعدد بھارتی فوجیوں کے مارے جانے کی اطلاعات ہے۔ آئی ایس پی آر نے مزید کہا کہ جوابی کارروائی دیوا سیکٹر پر کی گئی، وادی نیلم اور کیرن میں فائرنگ کا بڑا تبادلہ نہیں ہوا۔ اس حوالے سے بھارتی میڈیا کی کیرن اور وادی نیلم سے متعلق رپورٹس غلط ہیں۔ افغانستان میں 28 ستمبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات کے نتائج کا اعلان ہو گیا ہے، جس کے تحت صدر اشرف غنی 51% ووٹ حاصل کر کے ایک بار پھر ملک کے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق افغانستان کے انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن نے 28 ستمبر کو ملک بھر میں ہونے والے صدارتی انتخاب کے لیے پولنگ کے نتائج جاری کر دیے ہیں۔ صدر اشرف غنی کو 9,23,868 ووٹ ملے، جبکہ ان کے حریف عبداللہ 7,20,990 یعنی 39% ووٹ ہی لے سکے، جبکہ گلبدین حکمت یار 70,243 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہے۔ ترک صدر رجب طیب اردغان نے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے ترکی پر پابندیاں لگائی تو اس کا جواب دیا جائے گا۔ ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ترک صدر نے کہا کہ روس سے S-400 دفاعی نظام کی خریداری مکمل ہو چکی ہے، مگر واویلا تاحال جاری ہے، جبکہ امریکی انتظامیہ بڑی ڈٹائی سے ترک فلو گیس منصوبے کو بند کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے، جو کہ ہمارے حقوق پر کاری ضرب ہے، جس کا جواب دیا جائے گا۔ صدر اردغان نے ایک بار پھر اعادہ کیا کہ ترکی کوئی قبائلی ریاست نہیں، ایک جمہوری اور آزاد ملک ہے جو کہ اپنی پروقار تاریخ سے بخوبی آشنا ہے، لہٰذا اگر کسی پابندی کا معاملہ اٹھا تو ہم بھی اس کا بھرپور انداز میں جواب دیں گے۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت نے غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم کی تحقیقات کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے، جس پر امریکہ نے سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے بین الاقوامی فوجداری عدالت کی جانب سے صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم کی تحقیقات پروگرام کی سخت مخالفت کا اعلان کیا ہے۔
مائک پومپیو نے ٹویٹ کیا ہے کہ بین الاقوامی فوجداری عدالت کے پروسیکیوٹر جنرل کے اس اعلان سے کہ صہیونی حکومت کے جرائم کی تحقیقات کی جائیں گی، یہ سوال پیدا ہو گیا ہے کہ ICC اسرائیلی جرائم کی تحقیقات کی مجاز ہے یا نہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ صہیونی حکومت بین الاقوامی فوجداری عدالت کی رکن نہیں ہے، اس لیے بقول ان کے یہ عدالت اسرائیلی جرائم کی تحقیقات کی مجاز نہیں۔ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ امریکی حکومت بین الاقوامی فوجداری عدالت کے اس فیصلے کو غیر قانونی سمجھتی ہے۔ یاد رہے کہ بین الاقوامی فوجداری عدالت کے پروسیکیوٹر جنرل نے اعلان کیا ہے کہ عدالت فلسطینیوں کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم کی تحقیقات کرے گی۔ بھارتی حکومت نے شہریت کے متنازع قانون کے خلاف مظاہروں کے دوران توڑ پھوڑ کرنے کا الزام لگا کر شہریوں کی پراپرٹی ضبط کرنا شروع کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اتر پردیش کی وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے دھمکی دی تھی کہ توڑ پھوڑ کرنے والوں سے جرمانے لیے جائیں گے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق یوگی ناتھ کی دھمکیوں کے 2 روز بعد ہی اتر پردیش کے مختلف اضلاع میں مظاہرین کے گھروں کی نشاندہی کر کے ان کے پراپرٹی سیل کر دی گئی ہے۔ مظفر نگر میں انتظامیہ نے مظاہروں کے دوران پراپرٹی کو نقصان پہنچانے کا الزام عائد کرتے ہوئے 50 دکانیں سیل کر دی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ دکانوں کے مالکان توڑ پھوڑ میں ملوث تھے۔ بھارتی پولیس کے اہلکاروں نے گورکھپور میں مظاہرین کی تصاویر چوراہوں پر لگانا بھی شروع کر دی ہے۔ دوسری جانب شہریت کے متنازع قانون کے خلاف بھارت میں مظاہروں میں شدت آ گئی ہے۔ امریکہ نے یورپ کو قدرتی گیس فراہم کرنے والی روسی پائپ لائن پر کام کرنے والی کمپنیوں پر پابندی عائد کر دی ہے، جس کے بعد زیر تعمیر نارڈ سٹریم 2 پر کام رک گیا ہے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ نے یورپی ممالک کو قدرتی گیس کی فراہمی کے لیے نارڈ سٹریم 2 نامی زیر تعمیر گیس پائپ لائن میں شامل تعمیراتی کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر دی ہے۔ اس پائپ لائن سے یورپی ممالک کو روس سے قدرتی گیس فراہم کی جانی تھی۔ یورپی ملک جرمنی $738 بلین کی لاگت سے تعمیر ہونے والے اس منصوبے کا سب سے زیادہ مستفید ہونے والا ملک ہے اور صدر ٹرمپ کے فیصلے سے امریکہ اور جرمنی کے درمیان تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو گئی ہے۔ جرمنی کی سربراہ اینجلا میرکل کے ترجمان نے بھی امریکی پابندیوں کو مسترد کرتے ہوئے اسے داخلی معاملات میں مداخلت قرار دیا ہے۔ یمن کی قومی نجات حکومت کی وزارت انسانی حقوق نے یمن پر سعودی عرب کی مسلط کردہ جنگ میں عظیم اور بڑے پیمانے پر ہونے والے نقصانات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب کا اتحاد یمن کے 43,345 شہریوں کے شہید اور زخمی ہونے کا ذمہ دار ہے۔ رپورٹ کے مطابق یمن کی قومی نجات حکومت کی وزارت انسانی حقوق نے یمن پر سعودی عرب کے مسلط کردہ جنگ اور جارحیت میں بڑے پیمانے پر ہونے والے نقصانات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی اتحاد یمن کے 43,345 شہریوں کے شہید اور زخمی ہونے کا ذمہ دار ہے۔ یمن کی وزارت انسانی حقوق نے یمن پر سعودی عرب کی مسلط کردہ جنگ کے 1700 دنوں میں ہونے والے وسیع پیمانے پر نقصانات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب کی مسلط کردہ جنگ اور شہری آبادی پر بمباری کے نتیجے میں 80,000 بچے نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ یمن کی وزارت انسانی حقوق کے مطابق 24 ملین افراد کو فوری طور پر غذائی اور طبی امداد کی ضرورت ہے۔ سعودی عرب کے محاصرے کی وجہ سے غذائی اور طبی اشیاء کی درآمد بند ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے کی جانب سے محدود پیمانے پر امداد ناکافی ہے۔ فرانس میں ریٹائرمنٹ کے سسٹم میں تبدیلی کے خلاف ملک گیر ہڑتال 16ویں دن بھی جاری رہی۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق فرانس میں پینشن کے نظام میں تبدیلی کے خلاف ملک گیر ہڑتال 16 دن سے تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ اس بارے میں لیبر یونینوں کے رہنماؤں اور حکومت کے درمیان مذاکرات کے کئی دور انجام پائے، لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ رپورٹس کے مطابق اس ہڑتال کے نتیجے میں 50% ریلوے سروس معطل ہو گئی ہے، جبکہ روڈ ٹرانسپورٹ 75% معطل ہے۔ یاد رہے کہ فرانس میں پینشن کے قانون میں تبدیلی کے خلاف عام ہڑتال 5 دسمبر سے جاری ہے اور مختلف شعبوں میں کام کرنے والوں نے کام سے ہاتھ روک لیا ہے۔ حکومت فرانس نے اس ہڑتال کے باوجود اعلان کیا ہے کہ پینشن کے نئے قانون کا ہر حال میں نفاذ کیا جائے گا۔ دوسری طرف ہڑتال کی کال دینے والی لیبر یونینوں کے رہنماؤں نے اعلان کیا ہے کہ ہڑتال جنوری میں بھی جاری رہے گی۔ پینشن کے نئے قانون کے خلاف 5 دسمبر سے ملک گیر عام ہڑتال ایسی حالت میں جاری ہے کہ صدر ایمینوئل میکرون کی اصلاحات اور سرمایہ داری نظام کے خلاف پیلی جیکٹ تحریک کے تحت فرانس میں ہفتہ وار مظاہروں کا سلسلہ بھی جاری ہے، جو ہر ہفتے کو انجام پاتا ہے۔
یہ تھی آج کی خبریں. اگلے خبرنامے تک اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے بعثت تعلیمی ٹی وی چینل. اللہ حافظ.